البتہ یہ کہ پھر ان کے بارے میں خاص طور پر یہ حکم ہوا خذ من اموالہم صدقۃ، روایت میں تو یہ آتا ہے کہ وہ خود بھی لے کر آئے تھے مال کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہماری توبہ قبول کی ہے تو ہم یہ اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کی راہ میں یہ مال پیش کرتے ہیں اپنا. لیکن یہ کہ یہ قاعدہ کلیہ بھی ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، جہاں تک منافقین کا معاملہ تھا روک دیا گیا، ان کے اب آپ صدقات قبول نہ کیجئے، اب ان کے نفقات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے. لیکن یہ چونکہ ضعفاء ہیں، یہ کمزور ہیں، یہ منافق نہیں ہیں مخلص، کمزور مخلص ہیں، لہذا ان کے لیے کہ ان کے اموال میں سے صدقہ آپ قبول فرما لیجئے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس طرح ان کے مال سے صدقہ قبول کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ ان کو پاک کریں گے اور تزکیہ کریں گے ان کا اس صدقے کے ذریعے سے. وصلی علیہم، ان کے لیے دعائیں کیجئے. ان صلاتک سکن لہم، یقیناً نبی آپ کی دعا جو ہے ان کے حق میں وہ بہت ہی سکون بخش ہے کہ انہیں یہ خیال ہو کہ ہم سے جو خطا ہوئی تھی ہم نے بھی استغفار کیا، توبہ کی ہے، اور اللہ کے رسول بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے.